السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں روحانی بیماریوں کے متعلق۔ تو سب سے پہلا جو ٹاپک ہے، سب سے بڑا ناسور ہے ہمارے گھر گھر کا مسئلہ اور انسان فرد فرد کا مسئلہ سے کہنا چاہیے، اور ہمارے معاشرے کو متاثر کر رہا ہے بری طرح سے، وہ ہے حسد۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس پہ بہت آسان الفاظ میں تاکہ بات کرتے ہیں، تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور عمل میں لانے میں بھی آسانی ہو۔ تو بہت آسان طریقے سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں۔ سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ ہم ایک سینیریو کریٹ کر لیتے ہیں کہ جو عموماً ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر انسان کو تقریباً، کہ ہمارا مستقل ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے جو ہم سے معاشی طور پر آگے ہیں یا فائنینشلی اسٹیبل ہیں ہم سے زیادہ۔ تو ٹھیک ہے، ہم اس میں خوش ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اتنا کوئی حسد کا مسئلہ ہے نہیں، صحیح ہے، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اور لیکن اللہ نہ کرے جب صحت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کسی بھی انسان کے ساتھ، اور اتنی لیٹ اس سپوز کہ کوئی موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے کسی کو، ٹھیک ہے، ابھی تک تو سب کچھ صحیح چل رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب ایک انسان جو کہ آہستہ آہستہ سمجھ رہا ہے کہ وہ گھول رہا ہے، اور اپنی پیسے کی کمی کی وجہ سے، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے رفتہ رفتہ موت کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے لیے اب شکر گزاری کا جو شکر گزاری کی کیفیت کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مشکل وقت ہے اور یقیناً آزمائش اللہ کی طرف سے۔ اب اور اسی میں وہ اس کے اپنے جو بھی تعلقات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، اپنے گھر میں جہاں تک رہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب پھر وہ جاتا ہے کسی کے گھر میں، اپنے کسی رشتہ دار کے، اپنے کسی دوست کے گھر میں، اور لیٹ اس سپوز اس کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں، اچھی غذا ہے اور کچھ وائٹامنس ہیں، وہ ان کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، بجٹ جو ہے اس کا اجازت نہیں دیتا ہے، اور پھر جب وہ دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہا ہے جو کہ ماشاءاللہ صحت مند بھی ہیں اور اللہ ان کو نواز بھی رہے ہیں، تو ایک دم سے جو احساس کمی ہے، جو کمی کا احساس ہے یا سینس آف لاس جو ہے، وہ شدید قسم کا اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک دم سے پیدا ہوئی ہے کوئی کیفیت، لٹرلی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی اور کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں بھی نہیں ہے، اور اچانک آپ کی کسی چیز پر نظر پڑ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دم سے اس کمی نے شدت اختیار کی، اس احساس نے، کمی کے احساس نے۔ تو اب انسان کیا کرے؟ دیکھا جائے تو بات تو صحیح بات کہ صحت سے ہاتھ دھونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ جو سینس آف لاس ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پیدا ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ یا تو آپ اس لہر کے ذریعے سے، ایک لہر پیدا ہوئی ہے، اور یا تو آپ اس کے ذریعے سے اپنے لیولز کو اپ گریڈ کر لیں، یا پھر اس لہر کا شکار ہو کر حسد کی گہری کھائیوں جا کے گر جائیں، اپنی زندگی کو تباہ کر لیں حاسد بن کر۔ دوسری صورت جو ہے، جب اپنے لیول کو آپ اس طرح اپ گریڈ کریں گے کہ آپ زہد کی طرف چلے جائیں گے اور ایک زاہد بن جائیں گے۔ اب زاہد کون ہوتے ہیں؟ میں اپنی طرف سے بتا رہی ہوں، جو میں نے ایک سمجھا ہے یا تھوڑا زندگی گزاری ہے تو سیکھا ہے، یا اللہ کی طرف سے سمجھ ہے جو کہ غلط نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، کہ زاہد وہ انسان ہوتا ہے جو حقیقت میں رہتا ہے۔ جتنا زیادہ یہ حقیقت پسندی اس کی بڑھتی جاتی ہے، اتنے ہی زیادہ وہ زہد کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایکولی سین ورلڈ اور ان سین ورلڈ کو ایکولی ویلیو دیتا ہے، اور اس کا یہ ان سین ورلڈ کو ویلیو دینا بڑھتا جاتا ہے زہد کے ساتھ ساتھ، اور اوبویسلی ایمان کی طاقت جو ہے اس کو زاہد بناتی ہے، ایمان کی دولت اس کو زاہد بناتی ہے۔ یا تو آپ اس سینس آف لاس کو لے کر، محسوس کر کے، آپ یا تو زاہد بن جائیں یا پھر حاسد بن جائیں، یہ ایک، یا تو آپ اس کو ایز این اپارچونٹی لے لیں، یا پھر اس کو واقعی ایک لاس بنائیں اپنی زندگی کا، نہ صرف دنیا کا بلکہ آخرت کا۔
ظاہر سی بات ہے آسان کام نہیں ہے، مشکل آزمائش ہے، لیکن اللہ نے آپ کو اسی لیے دی ہے کہ آپ زاہد بن جائیں اور حقیقت کی دنیا میں واپس آ جائیں، کہ اب تک جس دنیا میں آپ جتنے ملوث ہوئے ہوئے تھے، اب اس سے ہٹ کر اور زیادہ آخرت کی فکر کریں. ٹھیک ہے، موت ایک حقیقت ہے. اگر آپ کے الارمز بجنا شروع ہو گئے ہیں موت کے لیے، ٹھیک ہے، موت کی تیاری جو ہے، موت آپ کو قریب نظر آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے مایوسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے انسان کو پتہ ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ اب ہمارے پاس تھوڑا ٹائم رہ گیا. کوئی ایک دنیا کا ہی کوئی کام لے لیں، جب بالکل ہی تھوڑا ٹائم رہ جاتا ہے تو ہماری ایفیشنسی کتنی زیادہ بوسٹ اپ کر جاتی ہے. صحیح ہے، تو بالکل اسی طرح ہمیں یہاں پہ بھی اپنی پرفارمنس کو ایگزیجریٹ کرتے. پہلے ہم تھوڑا بہت کچھ کرتے تھے، اب ہمیں جو چیزیں ہم پہلے کرتے تھے آخرت کی تیاری کے لیے، وہ اب ہمیں 4 ٹائمز 10 ٹائمز بڑھا دینی چاہیے. صحیح ہے نا؟ تو یہ ایک اپارچونیٹی ہے، اللہ میاں اسی لیے کرتے. ٹھیک ہے، اللہ نے کہ آپ کو حاسد بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے، کہ آپ کو احساس کمتری کا شکار کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن اللہ کے کچھ اصول ہیں. ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کو ٹیسٹ تو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یقین کریں کہ اس وقت اللہ کی نظر بھی آپ پر پوری طرح سے، اور اس شیطان کی بھی پوری طرح سے نظر آپ پر ہے کہ کس وقت آپ کو گرا دے، اور اللہ آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہے اس سے جو بھی آپ کے ساتھ آزمائش ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی امید کرتی ہوں کہ مجھے بھی عمل کی توفیق ہو، اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق ہو، اور ہمارا معاشرہ حسد جیسی بیماری سے پاک ہو جائے. پھر ایک اور سینیریو کریٹ کر لیتے ہیں جلدی سے. یعنی جیسے ایک بچہ ہے گھر میں پہلے سے، پھر اس کا چھوٹا کوئی بہن یا بھائی بھی آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس بچے کی پوری بادشاہت تھی، اس کو پوری ماں ملی ہوئی تھی، باپ ملا ہوا تھا، جتنے بھی لوگ ساتھ رہتے سب کی توجہ کا مرکز تھا وہ بچہ. اب دوسرا آ گیا، اوبویسلی اب سوچیں ایک بچہ اس کے اندر ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سینس آف لاس پیدا تو ہو رہا ہے، اس کو اپنی چیز جاتی بھی محسوس ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. یہی وہ ٹائم ہے جب پیرنٹس کو اپنے بچے کو زاہد بنا دینا چاہیے، زہد کا بیج ڈال دینا چاہیے. صحیح ہے، بھلے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، بچے بولنے سے پہلے جو ہے وہ کافی چیزیں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اور کچھ نہیں سمجھ، ابھی نہیں سمجھ آ رہا، سمجھ میں آنے لگے گا تھوڑے دنوں میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ وہ وقت ہے کہ جب اس کو ظاہر اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، اس کا نظام بنایا ہے، تو اللہ انسان کو بار بار ایک چھوٹے سے بچے کو بھی حقیقت پر رکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ یہاں کی جو بھی چیز ہے وہ جانے والی ہے. اتنا سا بچہ اس کو بھی شروع سے سبق ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ فانی چیز ہے. ٹھیک ہے، ان کو دل میں نہ بسا. صحیح ہے، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے کوئی حیثیت ہو، کوئی مقام ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب چلا جائے گا. صحیح ہے، تو اسی وقت پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ مل کر، اللہ تو چاہیے نا، تو آپ بھی اس میں تعاون کیجئے اور نیکی کمائیے، تو اس کو زاہد بنا دیں. ورنہ یقین کریں کہ یہی وہ ٹائم ہے، شیاطین کے جتنے چیلے ہیں نا، یہ ابلیس کے جو لشکر ہیں، وہ بھی طاق میں ہیں. ٹھیک ہے، کہ اچھا یہ یہاں ایسی سچویشن کے، اور وہ یہاں ابھی اس بچے میں حسد کا بیج ڈال دیں گے، تو پھر یہ پیارا رشتہ بہن اور بھائی کا بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر پیرنٹس نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا تو. اور یقیناً یہاں پہ شیاطین تو جن کی صورت میں بھی استعمال ہو رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور انسانوں کی شکل میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، رشتہ دار کے ذریعے بھی اس کو پکا حاسد بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور یہ شیطان کا اتنا زبردست اختیار ہوتا ہے ایسا بچہ کہ اس کے اندر حسد کا بیج ڈال دیتا ہے، تو پھر یہ جیسے جیسے اس بچے کا قد بڑھتا رہے گا، وہ درخت بھی ساتھ ساتھ گرو کرتا رہے گا حسد کا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جب اس کے بدبودار پھول آنا شروع ہوں گے، اور تو پھر آپ کو پتہ چل گیا اچھا بھائی پانی تو سر سے اونچا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب جب وہ پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ زہر آلود جو ہے وہ پھل بھی دینا شروع کر دے گا، اور اپنا زہر جو ہے ہر جگہ پھیلاتا پھرے گا. تو اگر بچے کو صحیح ٹائم پہ یہ بتا دیا، اس کو زاہد بنا دیا، زہد کا بیج ڈال دیا اس کے اندر، اور اس کو ہمیشہ سے پتا ہو، شروع سے پتا ہو کہ بھائی، اور جس وقت اس کا ایک چھوٹا بہن یا بھائی ہے تو بہت ہی سنہری موقع ہے کہ اس کو یہ سکھا دیا جائے
کہ ہر چیز فانی ہے، ہر چیز چلی جانے والی ہے. تو اسی لیے اور اصل جو ہے اصل مقام جو ہے وہ آخرت کا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہاں جو چیز ملے گی اس کا کوئی مقابلہ دنیا کی چیز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو حسد سے بچائیں، اور اللہ میاں ہم سب کو روحانی بیماریوں سے بچائیں، ہمیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ہر لحاظ سے مضبوط مومن بنائیں انشاءاللہ. اللہ سے امید ہے اللہ کامیاب کریں. اجازت دیں. السلام علیکم.